بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سائل ادیم صاحب کا میرے خلاف ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے، اس پہ میں نے کچھ ریکارڈ کروایا بھی تھا، لیکن بہت سارے لوگ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں کینیڈا میں ہوں، یہاں جمعے کا بیان کے لیے میں اس مسجد میں آیا ہوں، تو وقت نہیں مل رہا تھا، لیکن میں نے کہا 10:30 میں کچھ باتیں ساحل ادیم صاحب کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ وہ نوجوانوں کو بہت ہی غلط ٹریک کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ مجھے ساحل ادیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب ڈرتے ہیں اور 2 نمبری کر رہے ہیں، تو اور 2 نمبری کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ میں نے حدیث آدھی سنائی ہے۔ جی رک جائیں، پہلے کا سوال ہے جی، مفتی صاحب کون ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر حاکم جو ہے وہ کشمش ایک سر والا ہو، لیکن اگر وہ کسی طریقے سے حکمران بن گیا تو پھر اس کی بغاوت نہیں کر سکتے حدیث۔ جی پوری حدیث کی بھی سنائی انہوں نے، پوری حدیث سنائی، اس سے کہے مجھ صاحب میرے گھر کتاب پڑھی ہوئی ہے، آگے لکھا ہوا اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہو۔ یہ والا حصہ کیوں مس کیا؟ یہ پہلی دفعہ گیم نہیں ہوئی ہمارے ساتھ، یہ ایوب خان سے بھی گیم چل رہی ہے بھائی، اپنے نا ورژن نکال دیتے ہیں، وہ حصے نکالتے ہیں، بعد آیتیں چھپانے والی قوم ہے، بعد آیتیں دکھانے والی قوم ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے وہ۔ جناب ساحل ادیم صاحب، بخاری کے الفاظ اسی طرح ہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ دوبارہ بخاری کی تحقیق کر لیں تو بخاری میں الفاظ ہیں اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی، کہ تم پر حبشی غلام بھی مسلط کر دیا جائے نا تو تم نے اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے باقی یہ جو بات کی ہے کہ بعض حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ما اقاموا فیکم الدین، جب تک دین قائم رکھیں یا کتاب اللہ پر فیصلہ کریں، تو اور پھر اس سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر حاکم وقت کتاب اللہ کے خلاف ہمیں آرڈر دے گا تو ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو کس بے وقوف نے کہا ہے کہ حاکم وقت اگر قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرے تو بھی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے؟ آپ نے یہ الزام ہمارے اوپر لگایا کیوں ہے؟ تھوڑی سی سینس سے کام لے لیا کرو آپ۔ ہم نے کب کہا ہے کہ حاکم وقت اگر شریعت کے خلاف آپ کو لے کے جائے تو بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے علماء کے ذمہ یہ الزام تھوپ دیا ہے؟ عدالتی خلا کے خلاف آپ نے کیا ہمارے کلپ دیکھے نہیں ہیں؟ پاکستان میں جس طرح سے کورٹ خواتین کو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہے، تو ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کیا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت غلط فیصلہ بھی کرے تو بھی آپ نے اس کو ماننا ہے، تو ہم خلا کے خلاف کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی وہ شریعت کے خلاف، اس کو سب نے ماننا ہے، تو یہ علماء اتنے BCO مسائل میں احتجاج کیوں کرتے ہیں، اسمبلیوں میں اس کے خلاف آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ تو آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس سے؟ ہاں، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت کی جائے گی، اور آپ نے دلیل دی ہے اس کلپ میں کہ وہ جو آگ میں نا بچوں کو ڈال دیا جو بادشاہ تھا، اصحاب الاخدود کا جو واقعہ والسماء ذات البروج میں اللہ نے بیان کیا، جس واقعے کی طرف آپ نے اس کلپ میں اشارہ کیا ہے کہ وہ بچے جو تھے وہ تو بادشاہ کے سامنے اڑ گئے تھے، یعنی وہ قوم جو تھی بادشاہ کے سامنے اڑ گئی تھی اور بادشاہ نے خندقیں کھدوا کے سب کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ اس پہ آپ نے مجھے لتاڑا ہے کہ یہ سب برے لوگ تھے۔ بھائی آپ تھوڑا سا کوپڑی استعمال کیا کرو، وہ واقعہ آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ بادشاہ اپنی قوم کے لوگوں کو کفر پہ مجبور کر رہا تھا، لیکن قوم کافر نہیں بنی، حالانکہ اللہ نے ایسے موقع پہ اوپر سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہوئی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے یہ کہ اگر کوئی تمہیں کفر پہ مجبور کرے، جان کا خوف ہو، تو آپ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن عظیمت یہ کہ نہ کہیں آپ کلمہ کفر، شہادت قبول کر لیں۔ تو اس قوم نے بادشاہ کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی، نہ تلوار لے کے حکومت کے خلاف وہ لوگ نکلے تھے۔ بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم کافر ہو جاؤ، انہوں نے کہا ہم کافر نہیں ہوں گے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ اگر آپ کو کہنا اسلام چھوڑ دو تو آپ مت چھوڑو۔ تو یہ آپ کس دلیل سے کیا نکالنا چاہ رہے ہو؟ یعنی کون سی دلیل دے رہے ہو اور اس سے اخذ کیا کر رہے ہو؟ کون سی تلوار لے کے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ کہا تھا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ آپ فرعون کو جا کے محبت سے سمجھائیں۔ پھر وہ محبت سے نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے